اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 7 61 اور 62 اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد مبارک اور وہی ہے جو لے لیتا ہے تمہارے روحیں رات میں اور جانتا ہے جو کچھ کمایا تم نے دن میں، پھر تم کو اٹھاتا ہے دن میں تاکہ پوری کر دے چاہیے مدت مقررہ حیات جسمانی کی، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر خبر دے گا تم کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کی۔ تو یہ آیت جو ہے ایک خاص چیز پر مشتمل ہے۔ رات میں جو بندہ سوتا ہے تو وہ نیند جو ہے حقیقت میں موت کی طرح ہے، اس کا ذکر جو ہے اس آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حق تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اس حقیقت کا بیان فرما دیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روحوں کو اپنے بے مثال آپ خود ہی قبض کر لیتا ہے، اس طرح کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو رات میں اللہ انسانوں کے روحوں کو قبض کر لیتا۔ جب انسان سوتا تو انہیں کچھ کر نہیں سکتا سوائے سانس لینے کے۔ جب اس کو جگایا جاتا تو انہیں سب چیز حواس خمسہ ہوش میں آتے، اس کی آنکھ، ناک، زبان، کان، حرکات۔ سوتے وقت انہیں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنے طور طریقے جو بھی اللہ کا طریقہ اس سے روحوں کو قبض کر لیتا۔ دن میں سب کو ان کی روحوں کے ساتھ اٹھاتا اور رزق میں جو کچھ بھلا برا کیے ہوتے ہیں سب جانتا ہے، یہاں تک کہ ان کی مدت حیات دنیاوی پوری ہو جائے۔ پھر سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر خبر دے گا تم کو تمہارے کیے ہوئے سب کاموں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا آپ کو دن میں اٹھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب ہمارے کو ہمارے کاموں سے آگاہ کر رہا اللہ کیسا۔ اولاً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، وہی خدا ہے جو تمہاری روحوں کو رات میں لے لیتا اپنے طور طریقے سے، پھر دن میں روحوں کو لوٹا دیتا صبح میں، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ جب صبح میں اٹھ رہے ہیں تو اٹھنے کے بعد اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ پھر سے حیات دیا بولنا ہے کہ اللہ موت دے رہا ہے، پھر صبح آپ کو بیدار کر رہا، یعنی نیند بھی موت کی طرح ہے۔ ڈفرینس کیا ہے کہ اللہ حدیثوں میں آیا کہ رات میں سب سوتے بندے سب کی روحیں اللہ لے لیتا، جن کی حیات باقی ہے ان کی روحوں کو لوٹا دیتا، جس کے نیے اس کو روک لیتا۔ تو ہم جب سو رہے ہیں تو ہم مر چکے ہیں آلموسٹ، اگر زندگی ہے کل کی تو دوبارہ اللہ روح کو دیتا واپس جسم میں لوٹاتا، پھر بندے اٹھ جاتے۔ تو ہم اللہ سے اتنا غافل ہے، حالانکہ اللہ صبح شام کنیکٹڈ ہے ہم اللہ سے۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی کنیکشن ہے اللہ، یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم، جو کھا رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، بارش جو ہو رہی، دھوپ جو ہو رہی،
یہ تمام تر چیزیں اللہ سے کنیکٹڈ دیکھو، لیکن ہم غافل ہیں اللہ سے، ہم دنیا میں لگے ہوئے اللہ سے غافل۔ تو وہی اللہ ہے جو تمہارے کو رات میں مار رہا، دن میں پھر روح دے رہا، پھر تم جو دن میں کر رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے نمبر 61 میں، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگران کار فرشتے، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت تو اس کی روح قبض کر لیتے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ، کہ کسی کی موت آتی، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران کا فرشتے رکھا، کرمن کاتبین ہمارے اوپر جو ہے لکھنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ رکھا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اپنا کام کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں کوتاہی، فرشتوں سے کوتاہی نہیں ہوتی، ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہوتا، پیچھے بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی محفوظ ترین قلعے میں چلے جاؤ، گفا میں چلے جاؤ، انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، ایک لمحہ جلدی نہیں آ سکتی موت، ایک لمحہ پہلے نہیں آ سکتی موت، ایک لمحہ بعد میں نہیں آ سکتی۔ اینڈ آن دا ٹائم جو ہے انسان کو موت اس کی جو آ کے پکڑتی ہے۔ تو انسان کی جہاں موت رہتی، جس زمین پہ اللہ لکھتا اس کی موت، وہ زمین پہ انہیں کچھ نہ کچھ کام کی وجہ سے چلے جاتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ارشاد مبارک ہے کہ دوشے می رسل آد میرا بزور، یکے آب و دانا دوم خاک کے گور۔ کیا فرماتا ہے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہ دو چیزیں انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک آب و دانا، دوسری خبر کی مٹھی۔ تو جہاں موت ہے بندہ وہاں پہ خود بخود چلے جاتا، جہاں رزق ہے بندہ وہاں پہ خود بخود چلے جاتا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، اللہ کا حکم ہو گیا تھا۔ تو ایک جو ہے واقعہ حکایت سنے تھے کہ جو ایک پیغمبر کے پاس پہلے کے ایک جنے آ کے بولتے کہ جو ہے میرے کو موت سے ڈر ہو رہا، ایسا لگ رہا کہ مجھے جو ہے موت آنے والی، آپ میرے کو ایسی محفوظ ترین جگہ میں بھیج دو یا موت نہیں آنا۔ تو کون سے کہ کونے میں جو ہے حکایت ہے، یہ خصیف حکایت ہے، تو کوئی ایک جو ہے زمین پہ لے جا کے چھوڑے آپ کو، تو وہاں پہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا، جہاں چھوڑا گیا وہ کھڑا ہوا تھا، اور بولے کہ جو ہے یہاں سے آپ کی جو ہے موت لکھی ہوئی تھی، وہی قبض کیا گیا۔ تو موت سے بچنے کے واسطے تو بھی یار انسان وہیں جاتا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے، یا خالی اپنے کام کے لیے جاتا، یا موت سے بچنے کے واسطے تو بھی جاتا۔ ہم ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں؟ طبیعت جب خراب ہوتی ہے ہسپتال کیوں جاتے ہیں؟ بچنے کے واسطے۔ کئی لوگوں کی موت وہیں لکھی ہوئی ہے، کئی لوگوں کی وہیں لکھی ہوئی ہے، وہیں جا کے بندہ مرتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ مر رہے ہیں جی رہے، اٹھ رہے ہیں مر رہے ہیں جی رہے، مر رہے ہیں جی رہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایسا نہیں ہماری حیات بھائی ہے لمبی حیات ہے آخر میں توبہ کریں گے، نہیں، ہر رات آپ مر رہے ہیں۔ اس کے واسطے سونے کا بھی تصور ہے میتھلیت میں، جب سوتے ہیں تو وہ بھی تصور سے توبہ کر کے استغفار کرنا ہے۔ تو عموماً عام آدمیوں کا طریقہ ہے توبہ کرنا، سورے پڑھنا، سب کو معاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کر کے جو ہے سونا، یہ تو عام میتھلیت مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑا تصور بھی ہے میتھلیت میں کیسا سونا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پہ جو ہے اگلی آیت 62 میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اپنے مالک حق تعالیٰ کی طرف، خبردار رہو حکم اسی کے لیے ہے اور وہی جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آگے لکھتے ہیں محمد صاحب کہ ان کا جن کی روحیں لے کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر ایک اپنے حسب حال جزا یا سزا کا مستحق و مستوجب قرار پاتا ہے۔ بس کوئی جنت میں بھیجا جاتا ہے اور کوئی دوزخ میں ڈالا جاتا ہے، کوئی حشر تک عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ پس عذاب قبر میں پڑے رہنے والے حشر کے روز قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اسی روز ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ پس سفارش جن کے حق میں قبول ہوگی وہی پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جائیں گے، اور جن کی حق میں سفارش قبول نہ ہوگی سب دوزخیوں میں شامل ہو کر پل صراط ہی سے دوزخ میں پڑیں گے، جہاں حشر سے پہلے ہی داخل دوزخ ہونے والوں میں جو جل کر نابود نہ ہوئے ہوں یہ بھی شامل ہوگی۔ اور دنیا سب فنا ہونے کے بعد جنتیوں، دوزخیوں وغیرہ مخلوقات سماوی کا وجود جب تک خدا تعالیٰ رہے گا۔ پس یہ یہاں تک سمجھنے کا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بے مثال حکم سے سب کی روحیں جو ان کے جسموں سے لیتا ہے
ہر صبح کو ان کو واپس مل جاتی ہیں۔ جب کبھی کسی کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت اندر ہیں، آپ کے تمام وہ جو فرشتے اندر ہیں آ کر جو ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، وہ اس کے جسم میں واپس نہیں آتی، تب ہی وہ مر جاتا ہے۔ تو لے لے تو اللہ تعالیٰ روح، اللہ کا حکم ہو کہ ان کو ختم ہے ان کی حیات، ان کی پوروں کی حیات باقی ان کو چھوڑ دیتے، جن کی روح حیات ختم ہے ان کو فرشتے جو ہے ان کی روحوں کو روک لیتے ہیں، یعنی روح واپس نہیں ڈالی جاتی اور وہ زندہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی خالقیت، رزقیت کے آگے جو ہے اگلے آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روز رات میں جو ہے سو کر تو اٹھ رہے ہیں، لیکن ہمارے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ موت ہے، ہم اس کو نیند سے جو ہے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز کو جیسا زہر، ایسڈ زہر ہے اور کیمیکلز بہت سارے ہیں جو زہر ہے، زہر کا کام کرتے ہیں۔ بعض کیمیکل لیکوڈز ایسے بھی ہیں جو ایکچوئل میں زہر ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا جو ہے پوائزن پھیلتا ہے، لیکن اس کو زہر نہیں بولا جاتا۔ جیسا سگریٹ ہے، لوگ سگریٹ سے بھی کیا ہوتا ہے، مرتا ہے انسان کب؟ دھیرے دھیرے کئی سالوں میں اس کا اثر ہوتا، لیکن اس کے اوپر زہر کا اطلاق نہیں ہو رہا، اس کو ٹوبیکو بول رہے ہیں اور سگریٹ بول رہے ہیں، اس کو پیتے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں، نیند کے اوپر موت کا لفظ کا اطلاق نہیں ہو رہا، تو ہم بھی روز سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ یہ بھی موت ہے، جو ہم موت کی طرف جا رہے ہیں روز، کیسا نہ کیسا کھا کے پی کے ریڈی ہو رہے۔ نائٹ سوٹس بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے، کپڑے بھی الگ رہتے سونے کے، تو وہ کفن بھی ہم پہنتے، بستر بھی، خبر بھی جھٹک رہے ہیں، سب صاف کر رہے ہیں، صاف کر کے جو ہے سو جا رہے ہیں، اور ہم موت بھی جا رہے ہیں، ہم مرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے حقیقت سے آگاہ نہیں ہو رہے ہیں، ہم پھر اگلے دن صبح میں کیا کرنا ہے وہ سوچ کے سو رہے ہیں۔ ایسی غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ رسول اللہ وہی فرمائے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتباہوا، پورے لوگ، کل لوگ جو ہے سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، تو جب آخری موت آئیں گی ہمارے کو حقیقی، تب ہم ہوشیار ہوں گے، ارے میں تو مر گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بلکہ جب ہم ہوش میں جو آئیں گے، وہ ہوشیاری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہوشیار کرنا۔ اس لیے میں اسلام اور رسول اللہ یہی طریقہ بتائے، موتو قبل ان تموتوا، مرنے جو موت ہے اس سے پہلے مرو، آپ یہیں سے مرو، یہی سب چیز جو ہے دیکھو آپ، وہ حقیقی موت جو اضطراری موت ہے، اضطراری کا مطلب زبردستی مرنا ہے سب کو، نہیں چاہے بھی مرنا ہے، اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت مرنا، اختیاری موت مرے تو کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔